کیا آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یہاں اللہ تعالی نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک، زمین انسان کے لیے بچھونے کی طرح آرام دہ بنائی گئی۔ دو، پہاڑ زمین کو میخوں، کیلوں کی طرح مضبوط کرنے کے لیے بنائے گئے۔ مہادن کا مطلب ہے کہ زمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان اس پر سکون سے رہ سکے۔ اوتادن یعنی پہاڑ ایسے ہیں جیسے خیمے کی رسیاں اور کیل جو زمین کو حرکت اور جھٹکوں سے بچاتے ہیں۔ پہاڑ زمین کو تھامنے کے لیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین ہلتی رہتی۔ پہاڑ انسان کے لیے پانی، درخت اور مختلف فوائد کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے بعد سائنس کیا کہتا ہے؟ سائنسی پہلو، جدید علمی ارضیات، جیولوجی۔ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو اوتاد یعنی کیل کہا، اور یہ بات آج سائنس نے بھی واضح کی ہے۔ سائنس آج کہتی ہے کہ پہاڑ زمین کی تہ کرسٹ کو مستحکم رکھتے ہیں اور ان کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوتی ہیں۔ آئسوسٹسی۔ ایک، پہاڑوں کی جڑیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک جاتی ہیں۔ جیسے برفانی تودے، آئس برگز، کا کچھ حصہ پانی سے باہر اور زیادہ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح پہاڑ کا بڑا حصہ زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ 2. پلیٹ ٹیکٹونکس۔ زمین کی سطح کئی پلیٹوں پر مشتمل ہے جو حرکت کرتی رہتی ہیں۔ پہاڑ ان پلیٹوں کے ٹکرانے سے بنتے ہیں اور زمین کو استحکام دیتے ہیں۔ 3. زلزلوں سے تحفظ۔ پہاڑ زمین کو زلزلوں اور زیادہ ہلنے سے بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ 4. قرآن کا معجزہ۔ 1400 سال پہلے پہاڑوں کو میخیں کہہ دینا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سائنس نے حالیہ صدیوں میں دریافت کیا کہ پہاڑ واقعی کیلوں کی طرح گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کے سچا اور الہامی کلام ہونے کی دلیل ہے۔ 5. پہاڑوں کے مزید فائدے۔ قرآن و سائنس دونوں کے مطابق زمین کو مضبوط بنانا، پانی کے ذخائر مہیا کرنا، گلیشیئرز اور چشمے، ہوا اور موسم کو متوازن رکھنا، انسان کے لیے رہائش، چراگاہیں اور معدنیات مہیا کرنا۔